بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند شادی کی رات گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میرے سسر نے اس کا سامان اوپر والے کمرے میں پھینک دیا اور اسے تالا لگا کر بولے، اس کمرے کو کبھی کسی نے کھولا تو میرا مرا منہ دیکھے گا۔ تب سے ہی سب ڈر گئے اور کئی سالوں تک اس کمرے کے پاس کوئی نہ گیا۔ ایک رات میرے سسر کو اس کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر جاتے دیکھا تو چپکے سے پیچھے گئی اور جوں ہی اندر جھانکا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میری زندگی بہت عجیب طرح سے گزر رہی تھی۔ میری 2 نندیں اور ایک دیور تھا۔ میری بڑی نند بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی تھی۔ میرے سسر کی آنکھوں کا تارا تھی وہ۔ مجھے بھی اپنی نند نازیہ سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ کھانا بناتی اور میرے سسر اس کے پکے کھانوں کی تعریف کرتے تھے۔ میں نے اکثر سنا تھا میرے سسر ناجی سے کہا کرتے تھے کہ تم نے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کیونکہ تم سے چھوٹے بہن بھائی تمہاری تقلید کرتے ہیں۔ پھر ہمیں بھی تو یہ گمان تھا کہ میری نند نازیہ کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ نازیہ باجی کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ سب تو ہمارا وہم تھا۔ میری نند تو انسان تھی نا، پھر انسان کی خصلت میں تو بدی اور نیکی دونوں شامل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میری نند بہت خوبصورت تھی۔ اس نے FA کے امتحانات دے دیے تو ہر طرف سے اس کے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رشتے داروں نے آپس میں ٹھان لی ہو کہ نازیہ کو تو ہم اپنی ہی بہو بنائیں گے۔ یوں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں روز ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگتے تھے۔ میرے سسر نے سوچا کہ اگر ہم نے ایک گھر میں اپنی بیٹی دے دی تو دوسرے گھر والے بلا وجہ مجھ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے سسر نے فیصلہ کیا کہ میری نند کی شادی خاندان سے باہر کر دیتے ہیں۔ تب شاید میرے سسر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ میری نند کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ انہیں اپنے پاس بٹھا کے ان سے ان کے دل کی بات تو معلوم کرنے کی کوشش کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بار تو پوچھ لیتے کہ بیٹی تم نے بھی تو اپنے مستقبل کے متعلق سوچا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، اگر دل میں کچھ ہے، مجھ سے شرم آتی ہے تو اپنی ماں کو رازدار بنا لو۔ مگر میرے سسر نے اس معاملے میں گھر کے کسی فرد کی مرضی جاننے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے باہر سے ہی کسی سے بات چیت کر کے میری نند کا رشتہ طے کر لیا تھا۔ بات مردوں ہی مردوں کے درمیان طے پا گئی تھی۔ ایک دن میرے سسر نے آ کر میری ساس سے کہا کہ میں کیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے ہیں، امیر کبیر ہیں، ہماری بچی کو بہت خوش رکھیں گے۔ میری ساس حیران رہ گئی تھی۔ صرف میری ساس نہیں بلکہ ہم پر بھی بجلیاں گر پڑی تھی۔ ہم سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ خیر میری ساس کہنے لگی، شفیق یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کے رشتے ایسے نہیں طے کیے جاتے۔ پہلے لڑکے والے آ کر لڑکی کو دیکھتے ہیں، ان کے بات چیت کے انداز سے لڑکی والوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آنے والے لوگ کس قسم کی خصلت کے مالک ہیں۔ پھر ہم نے جا کر گھر بار بھی تو دیکھنا تھا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر لیا اور مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرے سسر کہنے لگے، عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، جس دور اندیشی سے ہم مرد کام لیتے ہیں تم لوگ کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ اچھا چلو، تمہاری تسلی کے لیے میں لڑکے والوں کو گھر پر مدعو کر لوں گا، پھر تم ان سے مل لینا۔ میری ساس کی پھر آواز نہیں آئی تھی، شاید وہ پریشان ہو چکی تھی۔ یہی حالت میری نند کی بھی تھی۔ وہ کہنے لگی، شازیہ میرے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ ان کے دل کی تسلی کے لیے میں بولی، باجی ہونا کیا ہے، آپ کے ہاتھ پیلے ہونے جا رہے ہیں، پھر گھر میں شہنائیاں بجیں گی۔ میری نند سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اگلی صبح میری ساس کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نازیہ آج اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئیں گے۔ میری نند نازیہ باجی خود کو شکوہ کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔
وہ کہنے لگی، امی مجھے ابو سے اس قسم کے فیصلے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تب میری ساس چونک گئی تھی۔ انہوں نے نازیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، میری بچی مجھے بتاؤ، اگر تم کسی کو پسند ہو یا کسی نے تم سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہو، میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہوں کہ اگر تمہاری پسند مناسب ہوئی تو میں تمہاری شادی وہیں پر کروا دوں گی جہاں تم کہو گی۔ میری نند نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی ایسی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میرے دل کو بہت عجیب سے وسوسوں نے گھیر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ شادی میرے لیے خوشیاں لے کر نہیں آئے گی بلکہ میرے مقدر کے لیے بربادی بن جائے گی۔ میری ساس میری نند کی بات سن کر تڑپ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کچھ شرم ہے تم میں؟ ایسی بات کرنے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ میری ساس نے جلدی سے میری نند کا صدقہ دیا تھا۔ پھر وہ لوگ میری نند کو دیکھنے آ گئے تھے۔ ایک بہت بوڑھی عورت آئی تھی اور ایک نوجوان سی لڑکی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی والدہ تو کومے میں ہیں، اس لیے دادی اور بہن ہی آئی ہیں۔ میری ساس میری نند کو اپنے ساتھ لے گئی تھی تو لڑکے کی دادی نے خوب پیار کیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اچھی لگتی تھی۔ اس نے تو ابھی سے میری نند کو بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جاتے ہوئے لڑکے کی دادی میری نند کے ہاتھ پر لڑکے کی تصویر رکھ گئی تھی۔ اس لڑکے کا نام احسن تھا۔ مہمانوں کے جاتے ہی میری چھوٹی نند نے نازیہ کے ہاتھ سے لڑکے کی تصویر اچک لی تھی۔ ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی خوبصورت نکلا تھا۔ میری نند بھی اس کی تصویر دیکھ کر شرما گئی تھی، جبکہ میری ساس نے بھی تسلی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، لڑکے کی دادی اور بہن دونوں ہی بہت سیدھی سادی سی تھی۔ احسن سے تو تم لوگوں کے ابو مل چکے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ لڑکا بھی بہت نیک اور سیدھا سادہ سا ہے۔ سچ کہوں نازیہ تو میرے دل کو بڑی ڈھارس مل گئی ہے۔ تم بتاؤ نازیہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ میری نند نازیہ باجی بھی شرمائی سی تھی۔ وہ بولی، امی مجھے اس رشتے پر کوئی پھر تو ہمارے گھر میں جیسے خوشیوں کا دور دورہ ہو گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں بہت عارضی ثابت ہوں گی، بلکہ یہ خوشیاں تو نہ ختم ہونے والے غموں اور پچھتاووں کا دروازہ کھول جائیں گی۔ سب کچھ بہت اچھے سے انجام پا رہا تھا، کچھ بھی تو گڑبڑ نہیں تھی۔ میری نند بھی خوشی خوشی ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے جہیز کے جوڑے خود چاپڑوں میں ڈال کے ٹانگتی رہتی تھی۔ اپنے جوتے بھی تو خود انہوں نے ہی پسند کیے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بارات کے لیے پارلر بھی اپنی مرضی کا منتخب کیا تھا۔ سب کچھ اچھا بھلا تھا۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری نند دل ہی دل میں کیا ٹھان کر بیٹھی ہے۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نے تو ہفتہ بھر پہلے ہی ڈھولکی کا انتظام کر لیا تھا۔ میری ساس نے مجھے منع بھی کیا کہ لڑکیوں کی شادیوں کے اتنے دن ڈھولکی نہیں کی جاتی، مگر میں کہاں ماننے والی تھی۔ ڈھولکی کی ساری تقریب میری نند بہت انجوائے کرتی تھی، بلکہ اپنی فرمائش پر ہم سے گانے بھی گوایا کرتی تھی۔ مجھے تو یوں بھی لگتا تھا کہ اگر شرم و حیا آڑے نہ آ جاتی تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر گانے گانے لگتی۔ خیر وقت گزر گیا اور میری نند کی بارات کا دن آ گیا تھا۔ میری نند بہت مہنگے پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا پسندیدہ عروسی لباس پہنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات بھی آ گئی تھی۔ میں نے دلہے کو دیکھا تو مارے حیرت کے بانچیں کھل گئی تھی۔ وہ تو بہت خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا جا کر اپنی نند کو بتاتی ہوں کہ آپ کی قسمت میں تو شہزادہ لکھا گیا ہے۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنی نند کے کمرے میں گئی تو وہاں میری نند نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ ابھی تو میں اپنی نند کو یہیں پر چھوڑ کر گئی تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میں ان کی تلاش میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو وہ بھی خالی پڑا تھا۔ میری فکر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی اور اپنی ساس کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک کونے میں لے گئی تھی۔ میں بولی، امی نازیہ باجی کہاں ہے؟ میری ساس کہنے لگی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں بولی، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اور آپ کے کمرے میں بھی نہیں ہے۔ میری ساس نے سر جھٹک دیا اور بولی، یہیں کہیں ہوگی، پیچھے ہٹو، مجھے مہمانوں سے ملنے دو۔ وہ اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ انہیں کسی چیز کے غلط ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو۔ تب میں نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں بولی، امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تب میری ساس چونک گئی تھی۔
وہ بولی آؤ تمہاری گھبراہٹ میں دور کرتی ہوں۔ میری ساس میرے ساتھ آ گئی۔ ہم باجی کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اور دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں ڈھونڈ رہے تھے مگر وہ نہ ملی۔ اب تو میری ساس کے چہرے کی رنگت بھی اڑ گئی تھا۔ میرے سسر کمرے میں آئے، ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ شاید ان کے دل پر بھی الہام اتر آیا تھا کہ ان کی چہیتی بیٹی ان کی عزت کو تار تار کر گئی ہے۔ میرے سسر کہنے لگے نازیہ سے کہو مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ میری ساس روتے ہوئے بولی شفیق نازیہ نہیں مل رہی۔ میرے سسر نے میری ساس کی جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگے کیا مطلب وہ نہیں مل رہی؟ یہیں کہیں ہوگی۔ میری ساس روتے ہوئے بولی میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ میرے سسر تو دل پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے۔ وہ بولے ختیجہ اب میری عزت خاک میں مل جائے گی، کوئی مجھے اس رسوائی سے بچا نہیں سکتا۔ تم ہی کہو اب میں کیا کروں، لوگوں کا سامنا کیسے کروں، کیسے جا کر باراتیوں سے کہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹ چلو، کیونکہ میری بیٹی نے تو میری عزت نیلام کر دی ہے۔ میری ساس بھی روئی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ بولی شفیق آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں جا کر بہانہ بنا دیتی ہوں کہ میرے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ایسے میں ہم اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کر سکتے۔ میرے سسر بولے ختیجہ تم میں اتنا حوصلہ ہے؟ میری ساس نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگی آپ کی عزت بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تب میرے سسر پھنکار کر بولے کاش تم نے بچیوں کی اچھی تربیت کر لی ہوتی۔ میری ساس نے سب کے سامنے جا کر کہہ دیا تھا کہ میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا ہے، ایسے میں ہم برائے مہربانی آج آپ بارات واپس لے جائیں، پھر کسی دن اپنی امانت کو سادگی سے نکاح کر کے لے جائیے گا۔ ہر طرف چمگویاں ہونے لگی تھی۔ میری ساس نے تو خود کو آ کر کمرے میں بند کر لیا تھا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے جن کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے ہم سب ایک ہی کمرے میں دب کے بیٹھے تھے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری نند کے ہاتھوں ہمیں اس قدر ذلت سہنا پڑے گی۔ پھر رات بڑی دیر کے بعد ہمارا گھر خالی ہوا تھا۔ لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی نہ کوئی چٹپٹی خبر مل ہی جائے۔ ہماری رات تو یوں ہی آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح ہوئی تو میرے سسر نے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ تنہا میری نند کا سامان اٹھا اٹھا کر چھت والے کمرے میں پھینکتے جا رہے تھے، وہ کمرہ جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ میرا دیور آگے بڑھا اور بولا ابو آپ کی مدد کر دوں۔ میرے سسر کہی کوئی بھی نہ آئے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ساس کہنے لگی شفیق آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بچہ آپ کی مدد کر دے گا۔ میرے سسر بولے تم تو بات ہی مت کرو ختیجہ، تمہیں میرا اتنا خیال ہوتا تو اپنی بیٹیوں کو لگام ڈال کر رکھتی۔ میری ساس بیچاری بھی شرمندہ سی ہو جاتی تھی۔ میرے سسر نے سارا سامان چھت والے کمرے میں پھینک دیا اور پھر اس کو تالا لگا دیا اور کہنے لگے آج کے بعد اگر ادھر جانے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ میرا مرا منہ دیکھے گا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں عجیب سی صورتحال تھی، ہر فرد ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھا۔ میرے سسر بھی ہم سب سے چھپ چھپ کر روتے تھے۔ میری نند کے جانے کے بعد سب نے بہت تنگی کاٹی تھی، مگر سب سے زیادہ مشکل حالات میری چھوٹی نند کو دیکھنے پڑے تھے، کیونکہ میرے سسر نے اس کا چھت پر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتے تو طنز کرنے لگتے کہ یہ بھی اپنی بہن کی طرح میرا نام ڈبو کر چلی جائے گی۔ اس ثانیے کے 2 ہفتے بعد میرے سسر میں اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ اپنی دکان کھول لیں، پر وہ زیادہ دیر اب دکان بھی نہیں چلاتے تھے، بہت جلدی گھر واپس آ جایا کرتے تھے، پھر آتے ہی وہ چھت پر چلے جایا کرتے تھے۔ جب وہ نیچے آتے تو بہت تھکے تھکے سے ہوتے، آنکھیں سرخ سی ہوتی، ان کے پورے وجود سے شکست خوردگی جھلک رہی ہوتی تھی۔ میری ساس کہتی تھی کہ تمہارے ابو ہم سب سے چھپ کر چھت پر جا کر روتے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگا تھا کہ میری نند کی شادی کا یہ قصہ ختم ہو گیا ہوگا، مگر 1 مہینے بعد لڑکے والوں کی طرف سے ہمیں فون آ گیا تھا۔ احسن کی دادی کہہ رہی تھی کہ ہم نے اتنا عرصہ آپ سے رابطہ اس لیے نہ کیا کیونکہ ہم ناراض تھے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، بارات کو آپ لوگوں نے واپس کر دیا۔
مگر اب ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو لگا کہ آپ کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بڑی بیٹی نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہو اور آپ نے پھر اپنی عزت بچانے کے لیے شفیق بیٹے کی بیماری کا بہانہ بنا لیا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ شفیق بیٹے سے مشورہ کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی چھوٹی بیٹی احسن کے لیے دے دیں، کیونکہ ہم نے بہت سے گھروں میں رشتہ ڈھونڈا ہے مگر ہر جگہ ملاوٹ ہی ملی ہے۔ آپ کا گھرانہ ہمیں اچھا لگا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری رشتہ داری آپ سے ہو جائے۔ میری ساس کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں شفیق سے مشورہ کروں گی۔ میری ساس نے فون بند کر دیا اور میری چھوٹی نند سے بولی، تم کہو تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ اس نے کندھے اچکا دیے اور بولی، امی باجی کے جانے کے بعد ابو نے جس طرح سے میرا جینا دوبر کیا ہوا ہے، وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ دن سے رات نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں اور کبھی لوٹ کر آپ کے گھر واپس نہ آؤں۔ میری ساس میری نند کے گلے کے گرد باہیں ڈال کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، بیٹی بس ہمارے نصیب ہی ایسے ہیں، کسی کے کیے کی سزا ہمیں ملتی ہے۔ تمہاری ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اب تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری تقدیر بدل جائے مگر میں کیا کروں؟ میں تو خود مجبور ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میری ساس اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ مجھے ہی ان کی ہمت بندھانا پڑی تھی۔ میں بولی، امی آپ خفا مت ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میری نند اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ میرے سسر کی واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ میری نند کہہ رہی تھی کہ آج میرا دل عجیب لہر میں دھڑک رہا تھا کیونکہ میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا میں اپنی کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے سسر گھر داخل ہوئے تو انہوں نے اعتراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ صحن کو خالی پا کر وہ دبے قدموں سے کچن میں چلے گئے تھے۔ مجھے ان کے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں مجھے دودھ کا گلاس نظر آیا تھا۔ ان کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے وہ یہ کام بڑی رازداری سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ ایک مرد اپنے گھر کے کچن سے ایک گلاس کیا جتنا چاہے دودھ لے سکتا ہے۔ پھر میرا سسر وہ گلاس پکڑ کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے اور چھت پر چلے گئے۔ میں ہکا بکا بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ سب جو ابھی میری نظروں نے دیکھا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ بات بہت عام سی تھی مگر میرے سسر کے خفیہ سے انداز نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ پھر مجھے اس بات کی بھی فکر ہوئی کہ میری ساس میرے سسر کے بعد کمرے سے کیوں نہ نکلی، کیونکہ میرے سسر جیسے ہی باہر سے آتے تھے میری ساس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے سسر کے پاس آ جایا کرتی تھی، ان سے کھانے کا پوچھتی، پھر تازہ پھلکی بنا کر دیتی۔ میں دبے قدموں سے میری ساس کے کمرے میں گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سو رہی ہیں۔ خیر میرے سسر آدھے گھنٹے کے بعد چھت سے اتر آئے تھے۔ ان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے اپنا سسر کچھ مشکوک سا لگا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں تھا۔ پھر میری ساس بھی نیند سے بیدار ہو گئی تو میرے سسر کے لیے کھانا بنانے لگی تھی۔ میری ساس نے کھانا بنا کر میرے سسر کے سامنے رکھ دیا اور ان کے پاس ہی چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شفیق آج احسن کی دادی کا فون آیا تھا۔ میرے سسر لقمہ منہ میں ڈالنے ہی لگے تھے مگر ان کا ہاتھ وہیں پر رک گیا تھا۔ وہ بولے، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میرے سسر کے چہرے پر اس وقت بہت زیادہ اضطراب تھا۔ میں یہ سب اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس بولی، وہ کہنے لگی، اگر آپ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ہمیں نہیں دے سکتے تو چھوٹی کا دے دیں۔ میرے سسر نے اسی وقت کھانا اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑ کر بولے، ان سے کہنا تھا کہ میری بیٹی کے نصیب ابھی اتنے خراب نہیں ہوئے کہ تم جیسے بغیرت لوگوں کو رشتہ دے دیں۔ جہاں میں چونکی تھی وہیں میری ساس بھی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شفیق آپ کی اس بات کا کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ اچھے نہیں ہیں؟ میرے سسر نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، آج کے بعد ان کا فون آئے تو بھی مت اٹھانا۔ تب میری ساس بھی غصے سے بولی، آپ کو تو اپنی عقل پر بہت یقین تھا، آپ کے خیال میں تو عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، پھر آپ سے اتنی بڑی چونک کیسے ہو گئی؟ آپ کیسے نازیہ کا رشتہ
ایسے لوگوں میں دے دیتے جو برے تھے۔ میرے سسر ادھر ادھر دروازوں کو ٹھڈے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میری ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، نازیہ تم نے میری زندگی خراب کر دی۔ میں تمہیں کیا کہوں اب؟ میں بھی عجیب سے ذہنی تناؤ سے گزر رہی تھی۔ اب میں لاشعوری طور پر میرے سسر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگی تھی۔ وہ بہت عجیب سے ہو گئے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میرے سسر ہوں۔ وہ تو کوئی بہت ہی شفاق سے انسان لگتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اعمال ان کے چہروں سے جھلکنے لگتے ہیں۔ میرے سسر کے اعمال بھی ان کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ ان کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس لیے میری چھوٹی نند تو ان سے چھپ چھپ کر ہی رہتی تھی۔ وہ جتنی دیر گھر میں ہوتے وہ اپنے کمرے سے نہ نکلتی، جبکہ میری ساس تو اب ہر وقت غنودگی میں ڈوبی رہتی تھی۔ میرا دیور تو اسکول سے ٹیوشن اور پھر ٹیوشن سے گھر اور پھر ٹیوشن سے قرآن پاک پڑھنے چلا جاتا تھا۔ وہ رات دیر گئے گھر لوٹتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی گھر کے ماحول سے فرار چاہتا ہو۔ اب میں نے بھی اکثر اپنے سسر کو چھت پر دودھ لے جاتے دیکھا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دودھ کا گلاس اوپر کیوں لے کر جاتے ہیں۔ اب میں ہر وقت ذہنی پریشانی کا شکار رہتی تھی۔ اس وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں سارا دن نازیہ کو یاد کرنے لگی تھی۔ میری نند نازیہ میری ہمدرد دوست تھی۔ کاش وہ اتنا غلط قدم نہ اٹھاتی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ آس پاس سے کتوں کے بھونکنے میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ گئی تھی۔ تب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ کوئی ہمارے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر تھا۔ میں چونک گئی تھی۔ میرے سسر کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مضطرب ہوں۔ مجھے آج ان پر ترس آنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میرے سسر نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ بڑھا لیا ہوتا تو میں ان کے پاس چلی جاتی اور ان کا دکھ درد بانٹ لیتی۔ تھوڑی دیر میرے سسر یوں ہی صحن میں چہل قدمی کرتے رہے، پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گئے۔ میرے دل پر دھموکا سا پڑا تھا۔ کیا میرے سسر کو بھوک لگی تھی؟ تھوڑی دیر کچن میں کھٹ پٹ ہوتی رہی اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ ان کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ تمام زینے عبور کر کے چھت پر چلے گئے تھے، جبکہ میں سکتے کی سی حالت میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ میرے سسر کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ چھت پر کبھی دودھ تو کبھی کھانا لے کر کیوں جاتے تھے؟ اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے سسر کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ مجھے خوف تو بہت آ رہا تھا مگر آج ہمت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں بھی زینہ چڑھتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے مزید حیرت ہونے لگی تھی، جہاں میرے سسر نے میری نند کا جہیز رکھا تھا وہ کھلا ہوا تھا اور اس سے روشنی آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھتی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے میں چھپ کر اندر کا سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ اندر تو میری نند بیٹھی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرے سسر لقمہ بنا بنا کر میری نند کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ دونوں چپ تھے مگر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بڑی دیر بعد میرے سسر بولے، نازیہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ میری نند پھٹ پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، اسی بات کی سزا مجھے مل رہی ہے نا کہ میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ آپ یہ گھنونی حرکت اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ میرے سسر جلدی سے بولے، نازیہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر تم جانتی ہو میں یہ سب تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری نند نازیہ باجی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھے وجہ جاننی ہے۔ آپ نے مجھے اس حبس بیجا میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ میرے سسر بولے، تو پھر سنو، آج میرے پاس بہت وقت ہے۔ ختیجہ کو تو میں اب ویسے بھی کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتا ہوں، وہ تو سارا دن اور رات بے سدھ سوئی رہتی ہے، مگر یہ جو شازیہ ہے نا، اس کی وجہ سے کبھی میں چھت پر زیادہ دیر نہیں رک سکا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ رات کے اس پہر سب ہی سو رہے ہیں، اس لیے میں آج تمہیں سب کچھ بتاتے تھے۔ ایک میں اور ایک مجھ سے بڑی بہن، وہ مجھ سے پورے 7 برس بڑی تھی، اس لیے ان کی شادی مجھ سے پہلے کر دی گئی تھی۔
باجی کی شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہت خاموشی چھا گئی تھی، اس لیے میرے والدین نے یہ طے کر لیا کہ وہ میری شادی کر دیں گے۔ انہوں نے میرے لیے ختیجہ کو پسند کر لیا اور ہمارا رشتہ طے پا گیا، مگر انہی دنوں میں ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ باجی بیوہ ہو کر گھر واپس آ چکی تھی۔ باجی تنہا نہیں آئی تھی بلکہ ان کی گود میں 4 ماہ کی بچی بھی تھی۔ باجی اتنی غمزدہ سی رہتی تھی کہ انہیں نہ اپنی ہوش ہوتی تھی اور نہ ہی بچی کی۔ میری والدہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس چھوٹی بچی کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اس لیے امی نے میری شادی بڑی جلدی میں کر دی۔ شادی کی رات امی نے وہ بچی میری گود میں ڈال دی اور کہنے لگی، یہ بچی اب تمہاری اور ختیجہ کی ہے۔ امی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تب وقت بھی اور طرح کا تھا، انکار کرنے کی جسارت مجھ میں نہیں تھی، اس لیے میں اس بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور میں نے منہ دکھائی کے تحفے میں اپنی بیوی کو وہ بچی تھما دی تھی۔ تم جانتی ہو کیا وہ بچی کون تھی؟ وہ بچی تم تھی نازیہ۔ ختیجہ نے تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر تم پر اتنا پیار نچھاور کیا کہ میں یہ بھول ہی گیا کہ تم میری بیٹی نہیں ہو بلکہ باجی کی بیٹی ہو۔ تم جب بولنے لگی تو ختیجہ کو امی کہتی تھی اور اپنی سگی ماں کو پھپھو۔ باجی کی حالت کچھ سنبھلی تو میرے والدین ان کا رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ باجی نے ایک لڑکے کا نام خود ہی لے دیا کہ میری شادی اس سے کروا دی جائے۔ ابو نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم اس لڑکے کی چھان بین کر کے مجھے بتاؤ۔ میں نے پتہ کیا تو وہ لڑکا فراڈ نکلا تھا، اس لیے ابو نے باجی سے کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی اس جگہ نہیں کروں گا۔ ہمیں لگا باجی سب کچھ سمجھ گئی ہے، مگر ایک رات وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ ابو تو اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ پیچھے مجھے اور تمہیں ختیجہ نے ہی سنبھالا تھا، پھر میرے گھر بیٹی ہوئی اور پھر بیٹا، مگر اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی باجی کی غلطی کو بھول نہیں پایا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں تم سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگا تھا، مگر کبھی کبھار مجھے یہ بھی خیال آتا کہ کہیں تم بھی اپنی ماں کے نقش قدم نہ چل پڑو، تو پھر میرا جینا دوبھر ہو جاتا۔ اس لیے میں نے جلدی سے تمہارا رشتہ ڈھونڈا اور تمہاری شادی طے کر دی۔ لڑکی کی ماں تو کومے میں تھی، مگر دادی اور بہن تو موجود تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہ شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جس دن تمہاری بارات تھی، لڑکے کی والدہ ٹھیک ہو کر بارات میں شامل ہونے کے لیے آ گئی تھی، اور تم جانتی ہو کیا وہ کون تھی؟ لڑکی کی ماں تو میری باجی اور تمہاری سگی والدہ تھی، یعنی وہ لڑکا احسن تمہارا بھائی تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، اس لیے تم سے کہا کہ چھت پر آ کر میری بات سنو، اور پھر میں نے تمہیں چھت والے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح تک ختیجہ کو حقیقت بتا دوں گا، مگر پھر خیال آیا کہ میں نے تمہاری ماں کی شادی ہونے نہیں دی تھی، وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ اب تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکی تو کہیں تم بھی نہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی، اس لیے میں نے تمہیں یہیں پر قید رکھا۔ مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی بہن کی بیٹی کو یہاں قید کر کے میں اپنی اولاد سے پیار کرتا رہا ہوں۔ جس دن سے تمہیں یہاں بند کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں اس قید میں رکھا ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بہت سختی سے پیش آتا ہوں۔ میری نند جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی تھی، وہ کہنے لگی، ابو اگر میں گھر سے بھاگ جاتی تو بھی آپ کی عزت خاک میں مل جاتی، مگر آپ نے مجھے یہاں بند کر کے بھی تو اپنی عزت خاک میں ملا لی ہے۔ لوگ تو باتیں بناتے ہی ہوں گے کہ نازیہ گھر سے بھاگ گئی ہوگی، تبھی تو اس کی بارات خالی لوٹ گئی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ فجر کی اذان فضا میں گونجنے لگی تھی۔ میرے سسر جلدی سے اٹھے اور بولے، نازیہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، اب میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ کھل جائے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، نہیں ابو، میں اپنی نند پر یہ ظلم ہونے نہیں دوں گی، اس کی والدہ نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں اپنی نند کو نہیں ملنے دوں گی۔ اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ تو ہمیشہ اس بندے کو ہی سزا دینے کا وعدہ کرتا ہے جس نے غلطی کی ہو۔ پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ میرا سسر میری باتیں سن کر بہت بوکھلا گئے تھے، اس لیے وہ جلدی سے نیچے چلے گئے۔ میں اپنی نند کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے آئی تھی۔ میرے سسر اتنے شرمندہ تھے کہ صبح سے نکلے رات گئے گھر واپس آئے تھے۔ تب ہم سب نے عدالت لگائی تھی
میری ساس جج تھی۔ میرے سسر رو رو کر سب سے معافی مانگتے رہے۔ میری نند نے ہی میرے سسر کو معاف کرنے میں پہل کی تھی۔ پھر ہم سب پر بھی زور دیا کہ ہم ابو کو معاف کر دیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے سسر نے میری نند کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی والدہ سے ملنے لگی تھی اور بہت جلد ان کی ایک بہت اچھی جگہ شادی ہونے والی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مشکل وقت کٹ گیا ہے، آگے خوشیاں ہی خوشیاں ہماری منتظر ہوں گی انشاءاللہ۔